اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکاڑ کر رکھ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر دنیا میں ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا تھا کہ ان کی تمام بستیاں تباہ و برباد کر دی جائیں اور ان میں سے کوئی کافر زندہ نہ بچے۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بھی بیان کی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کو جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار ایمان لے آئیں گے، اس لیے ان پر ویسا عذاب نازل نہ ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اگر ان پر عذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مستثنیٰ کر دے، یعنی بری کر دے۔ نمبر 5، علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ان کی امت سے عذاب عامہ کو مؤخر فرما دے گا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوتا جیسا سابقہ امتوں پر نازل ہوا تھا۔ عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس نے اپنے کفار اور معاصی سے توبہ کرنی ہے تو وہ توبہ کر لے، اور جو اپنے کفر و معاصی پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کی حجت ختم ہو جائے۔ لہذا ہر عقل مند مکلف کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر و حکیم رب تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور انسان ہونے، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برا نہ بنے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی پانی جاری ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سزا
تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔